لکھ کے لوگوں کو بلایا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اسا قرآن تو بہت ہی دور چلے گئے ہیں، قرآن کی سمجھ نہیں رہی۔ میں کل یہ جملہ عرض کیتا ہے، اساڑے گھراں دے ماحول ایسے بن گئے نا کہ ساری مجالس دے 70 سال تک بندہ مجلس سندا ہے، 70 سال دے بعد وہ زمین دے پرلے پچھو دے سی، ٹھیک ہے نا جی؟ 70 سال دے پرلے کو آٹو جا کہ قرآن دیا سورتاں کتنی ہیں، جب وہ 5-10 دا نا ہی آن گئی، 70 سال اللہ دا رزق کھا کے حسین کیتا ہے، لیکن قرآن دیا 5 سورتاں دا نا نہیں آیا۔ مجھے وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ ہے کہ قرآن دے پاسے فکر نہیں، پتہ ہی کوئی کہ قرآن آیا کیوں؟ یہ قرآن کس واسطے اللہ بھیجے ہے؟ اس ویلے کا حالت یہ ہے کہ میں اگر عام کتاب جنہ دا بیٹے واسطے 1000-1500 دا ایک بیگ جنہ تو کتابہ پا کے مانجا، لیکن قرآن کی تھے۔ فجر لے کر بچے نے مسجد مہینہ ہوئے، اصحاب کی نہ دے دیں، باہر میں قرآن کا سفارہ چاہیے بتاؤ سی، نہ ان دے خلاف، نہ ان دے آداب۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ جو اپنے شوق کو پڑھا میں دا بیٹی چھوٹیوں ماں سچا مسلمان ہوئے نا تو باہر دی حالت دینا ہوئے۔ ضعیف تھی وجہ قرآن گھر دے کی میرا کوئی مر رہے تو میں بڑی عزت نال غسل دے کے جنازہ چبا کے دے بات نہیں نا۔ قرآن ضعیف تھی وجہ امت ہوئے کرام قرآن دا کی دے بار مدن قرآن تھی اپنے بعد قرآن مسیح دی لگا۔ چاہیے چیزیں یا نہیں دیدہ؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں لہذا ہو قرآن جنہیں بارے اکبر کا بابا فرمائے دے انا ادعوکم الی کتاب اللہ، یہ جا کربلا جان پہنچے پہلے خط لکھا ہے کہ لوگوں آؤ میں تو اللہ نے کتاب کے پاس دعوت دینا، آؤ قرآن کے پاس دعوت دینا، آؤ قرآن مجید کی مدد کرو، آؤ قرآن کو سمجھو۔ میرے بزرگوں عزیزوں میں کالات کرے آج بھی اب کرنا پیا کہ جلا حسین ابن علی جس قرآن کے پاس ساتھ سلیدہ رہ گئے، اسا تا 70 سال انہی ہی تو بسم اللہ کو کی سمجھ کے گھاری چلا کو نہیں دا سا اس قرآن کو سمجھا۔ اداداری یہ پوڑی بچ میں دیئے لوگ آوے نے پڑھن والا چلو کوئی 2-4 نعرے مروا گیا، مسائب پڑھ گیا، ایدو ہنجو آئینہ چاہ ہر چلا گیا۔ اگر خدا گواہ ہے تیرا ٹرین تبدیل کی وجہ اس ممبر نے بڑھ کے قرآن کے آقام دسے وجہ نے جیسے دین کے ٹرائے شدنا اخلاقیات، عبادات، معاملات، اگر اترائے چیزیں دسیاں وجہ آنا تو آج تیرے وجہ حالات کی تبدیلوں میں نا میں عرض بیٹا کرے نا یہ 70 سال دے بندے کو پوچھو ان کو لا صورت کا نا نہیں آگا تو 70 سال جو حسینیت تو حاصل کیا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عمر ایمان لم یکتب بسم اللہ فواب کر، تیری زندگی کا ہر حکم دے وچ بسم اللہ نہیں ان کا انجام پہلے ہے۔ کدھیں یہ حکم کامیابی نہیں چڑھتا جنہیں بسم اللہ نہ پڑھو۔ میں کل 2-4 جملے بھی عرض کی دیا بسم اللہ دے حوالے نہ، اگر پریشان نہ ہو تو آج بھی ہندو جملہ دے حوالے نہ کر چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھو آل محمد دا۔ یا رسول اللہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے۔ اسارے ذہن کے فکرہ جاتے نہیں پانا پیا ایدہ پیار اس بندے دینا جو کیوں جی ہستیاں کو قربانیاں دے بہتا رہے ہیں۔ انبیاء پتھر ڈھلے دے رہے ہیں، جناب زہرا دا دروازہ جل رہے ہیں، امیر المومنین دے گالی رسیاں آئی ہیں کہ تیری ہدایت اتنی حکم زیادہ پسند آئی کہ حتیٰ کہ جناب سیدہ دے ملے کہ جنہ ہاتھ کے اٹھے تازیانہ لگے نا دے بی بیا کہ جو میں بد دعا کریں گے مسجد نبی دے دیواریں جو اٹھی ہیں علی دے گالی رسیاں نا علی بد کی روح پیر کیا دے زہرا بد دعا نہ کریں بابے کی امت تباہ ہوئے کیا ہے معنی کیا ہے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں یہ ہدایت آئی نا، یہ ہدایت آئی اور اس کی وجہ ہدایت جملہ میں سمجھا نہیں سکتا یہ لے 71 کی لاش چاہے کھڑائی نہ کربلا اس مظلوم میں کربلا کے بعد کھڑے میں رو دے کہ بندے سوال کی اکبر دا بابا یہ جو ہنجو وادیاں پڑھیں کیا ہے پترہ دیا لاشاں کی وجہ نے مظلوم فرمائنے جڑی اس ویلے ہنجاں دی پئی ہے یہ پترہ دے پھراما دے کام نہیں
شاعر پوچھے مولا اس میں میری آنج اس واسطے مظلوم فرمائنے میں روتا کھڑا انہاں سامنے والے لوگاں کو جنہاں میرا اقتدار مار ہے میں انہاں کو کھڑا رونا کہ میں آیا ہدایت کی خاطر ایک گمراہ تھی یہ جہنم کیوں ہے ایسی ہدایت بھی آ رہی ہے میرے بزرگ وزیروں اور این واسطے پیغمبر امیر المومنین کیا فرمائنے یا علی اگر ایک بندہ تیرے ہاتھ میں ہدایت پا ونجے خیر مما طالعت الشمس جتا سورج ابھرنے دے نہ دے جتنے تک کی روشنی کا ذرہ ذرہ پہنچ گئے وہ ہٹے ایک بندے دا تیرے ہاتھ میں ہدایت پا ونجنا ہوں گا جزیات گویا ہدایت اتنی عظیم ہے لیکن مجبوری ہے ہدایت دینا والے کو نہ ہوں ہدایت دیوے کون اب ظرف جو نہ ہوں میں ہدایت دیوے کون میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں کوشش کرو یہ ایام مخصوص ان دے اندر ہی کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر ونجو میں عرض کیا کرنا نہیں بسم اللہ کو سمجھو کلو عمر قریبان نم جملہ با بسم اللہ فاو افطر زندگی دا ہر وہ دی جگہ کام میں جب بدا نہ ہوئے ابتدائی بسم اللہ نہ ہوئے وہ تھوڑا کام ابتر ہے بھیڑا ہے کدے ہی چنگا نہیں ہوتا کہ وہ میرے کریم رب دوا دے میرا بندہ تو بسم اللہ پڑھتا وان تیرا انجام جانے دے میں کہتا اللہ دے وعدے دے یقین نہ کرتے بندے دے وعدے دے یقین کرتے ہیں شوہر ہے منافق بیوی ہے مومنہ وہ جڑا کام کرے لیے پہلے بسم اللہ پڑھے جڑا کام کرے پہلے بسم اللہ پڑھے اور ایک روز کیا تھا بچہ جب پیدا تھی میں بچے جب پیدا تھی میں تو لائے گئے نا 7 سال تک بچہ روندے 7 سال تک انہیں رومن کو اللہ مختلف تسبیحیں تبلیغ کر کے انہیں پیو کے بعد خدا جملہ میں ہونا چاہتا ہے ساری حالت قرآن کو دوری کا نتیجہ ہے کہ جنہیں بچہ روندہ کھڑا ہوتا ہے تو معصوم دے فرمان دے مطابق اگر 3 سال دے روندہ پہ تو وہ عبادت نہیں میں نا تصویات ہر وقت دے تبدیل ہے میرے گھر دے قرآن دے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری گھر والی مندہ پہ پڑھتی ہو لیے آپ اندازہ کر جدا معصوم دا رومنا ہوئے تصویات اربع میری ابو گھر والی پہ پڑھتی ہوئے مندہ تو دساتا صحیح جو جتنا گناہ پہ کرے دیئے یعنی عبادت جواب مندے پہ پڑھتے ہیں میری گل سمجھ آئی گئے اگر پتہ ہوئے آج قرآن کے حوالے لال معصوم دے فرمان کے حوالے لال کہ تربیت کے اولاد کے بھی یہ شرح ہے کہ میرا بچہ جنہ روسی اس کے لئے رومنا اللہ کو کیا پسند ہے وہ عبادت کرے رہے تو تھا ماں بسم اللہ پڑھ کے ان کو چپ کرا گیا انہا رومنا عبادت ہو گیا انہا بسم اللہ پڑھنا عبادت ہو گیا اس عبادت کا اثر ہو گیا کہ جنہ بچہ بسم اللہ سے پروان چڑھے گا وہ غیرت مند بھی ہو گیا وہ نمازی بھی ہو گیا وہ حسینی بھی ہو گیا لہذا ہے شوہر منافق ہے ہر کم تو پہلے بسم اللہ پڑھ سکتا اے بعد وقت ہوئی کہے غصہ لگے یہ اگر روزانہ بسم اللہ پڑھ دیئے یاد ہے کہ کہنے ذریعے میں بسم اللہ چھوڑائیں یہ کوئی چھوٹا کہ سکہ دیور تھا یہ لپیٹ کے نکتا یہاں کہ پانچ کو رکھ جا مخصوص جگہ دے دے یہ لے میں کو ضرورت پوسی میں میرے کو مقصد صاحب خدینہ تو جوائر کے جوار کے بھی دکھائے وہ آدم دوجی دہاڑ ایک بیٹھا عورت کو چوری کو سدھار کو چھوٹا جا سکہ چاگے دا جب بان کے پانی ساتھ آیا تو کل میں کی توحید کرے سام بھئی بڑی دعا آگئی ہے بسم اللہ پڑھ کے جیدہ رکھنا ہے ساتھ آیا کریم رب آئی وہاں کہتے ہیں کہ میری معرفت نہیں پتہ کوئی نہیں بندہ پیدا ہوئے تو میں وہ بھول بجا ہو نہیں سکتا یہاں سمجھتے بیٹھے ہو خاص قرونی اذکر کن تو میں کو یاد کر میں کو یاد کرے گا یہ ساٹھا یا پانی دوجی لحاظ دی بازار میں دے اگر شکاری ہے جڑا مچھلیاں کے لیے کھڑے یہ مچھلی جن میں گھر والا دے گھر روا دے صاف کرو پکاؤ تے میں آندہ پہ کھاران کی پیٹ چاہ کریں دے دو دن کو سکہ مل گئے وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ سکہ چاہ کے اس سے جات رکھے جیسا پہلے پہ آیا کال سمجھتے بیٹھو یہ بولے تو بیٹھے ایک بڑا بات ہے نا یہاں کے کھارانی کو کھانے کے بعد میں کو سکہ چاہ رہے میں کو ضرور آتے ہیں ایدہ ہاتھا پائی تو یہ مومنے میں کی توقیر کرا
اوندا ہدف آئی کہ تو نہ مراد ہو سے جڑا میدہ ہو دے میں ہر جاتے مدد کرے دا وہ عورت کہیں گے من فوج بسم اللہ پڑھی اسی کا چاہ کے کوئی پریشان تھی ہے ادھے ایک ہی تو آئے وہاں گئے کریم رب نے مدد کی دیئے جیڑا کچھ کہیں کیتے ہوئی اللہ جان دے جو کچھ میں کیتے ہوئی اللہ جان دے اٹھائیں سر سکتے درا کیا دے میرا اللہ میں غفلتی جہاں آج میں معافی مانگے میں توبہ کرے نا میرے گناہ معاف فرما میرے بھائیوں میرے بزرگوں جنا بندہ خدا دا بنا میں نا وہ خدا بندے کریم مجھے سارے تعاون کریں دے اور اللہ گواہ نے دعا مانگ شالا بندے دا دل اتنا زندہ ہوئے اللہ کے پاس سے آمن دے لائے یہ نہ ہوئے کہ اتنا برباد کیا ہوئے اور یہ جملہ پیار کرے نا منافق اون دے خطرات اون دے آخری ویلے پیمان مرن دے کہ کافر دا بد کی چانس ہوں دے مسلمان پڑھا یعنی منافق نفاق ایک گندی بیماری ہے جو منافق دے بہت گھاٹ اسباب ہونے مومن بنن دے منافق نالوں کافر دے ڈھیر اسباب ہونے مسلمان بنن دے میرا جملہ سمجھ آ گیا گویا منافق کیوں گندی بیماری ہے کیونکہ کافر ہے نا واضح ہے بھئی یہ کافر ہے منافق کو ہوتا ہے جڑا اندر رہ رہے جو نقصان مل رہے اس واسطے اللہ کی ذات نے قرآن کی مذمت کی دیا ہے نا اپنے نبی کو فرمایا کہ تیرے واسطے منافق پھر نقصان دے ہے اتنا کافر نقصان دے ہے اتنا منافق اور تو دے ہو جب تک کوئی بندہ دھوکہ کھانے اپنے تو کھانا ہے غیر کو نہیں کھانا کیونکہ اپنا ہی دھوکہ لے رہتے ہیں میرے بزرگ و عزیزوں پیارا اپنے دل کو منور کر قرآن مجید دینا خدا گواہ نے قرآن اگر اس ہار سے بھی جائے وہ ہمیشہ زندہ ہے میرے بزرگ و عزیزوں اللہ کی ذات نے ہر معاملے سے رحمت فرمائی ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے کار فرمایا ہو حضرت آدم علیہ السلام کو جائے میرے جنت جو باہر کھڑا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ بلند کیے مالک کہتا جی آدم یہ شیطان جڑا مسلط تھی ہے یہ اترائے چیز صفت ہے پہلی صفت ہے جو شیطان سے نظر نہیں آتا دوسری یہ انہی تعداد ہے تیجا انہی زندگی سارے کو زیادہ ہے لہذا میرے اللہ جنہیں حملہ کرنے سب نظر ہی نہیں آتا یہ خون دکار میں رنگاں دے بچ بہ ویندے داخل کی ویندے مہربانی کارو میری اولاد واسطے کوئی رحمت دے میری اولاد واسطے کچھ کا آواز قدرت ہے آدم گھبرانا میں کرے اس سے مالک کرنا کیا فرمائنے کہ جتنا کوشش کرے نا کہ تیری اولاد اگر بندے ہوں میں پتر کو گھر سمجھ آئیے بندہ ہوئے رنگر نہ ہوئے تو میں اللہ رحمت دروازہ کھلا رکھے ایک ورگ علاوے جا گناہ تو بعد وہ نیکی کا ارادہ کرے سی نا میں کریم ہوں یا نیکیاں لکھوام میں شکر نیکیاں لکھوام میں شکر جب نیکی کر گئی سی من جاء بالحسنہ فلہو عشر امثالہا میں رحیم اعلان کرے سی ایک نیکی اسے بدلے میں 10 ادا کرے سی لیکن جب یہ سب نیکی کرے نہیں ہے والوں کو بچائے دے کوئی نہ بات اللہ کی ذات نے رحمت مزید بدھائی اور میرے معصوم آقا فرمینے نے جیڑا بندہ نیکی کرے ہی اللہ دا بعد ودا لیکن اگر نیکی چھپا کے کرے معصوم فرمینے نے ہک دے بدلے جا نہیں ہک دے بدلے 70 ادا جیڑا بندہ نیکی کرے تے نیکی چھپا کے کرے ان دو تے پردہ پاوا دے صرف خدا کی ذات واسطے کرے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں لہذا خداوند کریم نے اولاد آدم واسطے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے جب بات فرمانے نے اگر گناہ کا ارادہ کرے میں گناہ نہیں لکھوائیں گناہ کر ہوئے میں نہیں لکھوائیں 7 گھنٹے تک کریم انتظار کرے دے جو ہی دے کو کوئی نیکی دا کام تھیوے تے میں اللہ ہی دے گناہ معاملہ ہوں نساج اتنا رحیم ہے فاتری میں جہنم کیا ہوئے نا میری اپنی بدبختی ہے میری رحمت ہی تک کوئی کمی نہیں نا 7 گھنٹیاں دی روایت ہے میں جملہ پڑھے کہ 7 گھنٹیاں دی روایت کیوں ہے
انہیں جواب یہ کچھ مل ہے کہ ایک بندہ سویرے 6 بجے گناہ کرے دے اللہ 7 گھنٹے دیتے ہیں 6 سے 12 ادو آ گیا ایک این زوال کا ٹائم تھی اس 6 بجے گناہ کی میں 7 گھنٹے دے بعد نماز پڑھ سی میں کریمی دے گناہ معاف کر ان الحسنات یذهبن السیئات نیکیاں جڑیاں برائیاں اٹھا ویندیاں ایک 2 بجے گناہ کرے 3 بجے کرے 4 بجے کرے بعد تو مغرب بین دی نماز دا ٹائم آوے سی یہ نماز پڑھ سی میرے کو معافی جمع سی میں گناہ معاف یہ رات دے پردے گناہ کرے سی یہ رات دے 9 بجے گناہ کرے بعد اللہ 7 گھنٹے بعد پہلے نماز دا وقت ہوئے سی یہ بعد فجر دی نماز سے پڑھ سی میں تے گناہ معاف کر چھوڑے سا اس واسطے معصوم فرمائے تیرے گھر جب نہر ہوئے کہ تو دے 5 دفعہ تھامے تیرے جسم تے میل نہیں آندی کائنات کے خالق نے تجھے رحمت کی دیے اگر گناہ تھی گئی 5 ٹائم دی نماز پڑھ جویں 5 دفعہ تھاما نال تیرا جسم صاف تھی ویندے جویں 5 دفعہ نماز پڑھن نال میں تیرے گناہ معاف کر چھوڑے گل سنتے پہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں کی لہذا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے انسان اگر رحمت دے آمنا چاہے تو ان کی بخشش کی کوئی دیر نہیں تو پورا کون دے بھی معصوم نے جملہ فرمائے معصوم کو پوچھا کہ مولا بندے کے اندر کیڑی صفت ہو گئی جو بندے دے گناہ معاف کی نہیں معصوم فرمائے دے اندر 4 صفتاں ہوں میں نا اللہ نے گناہ معاف کر کتنی صفتاں 4 پوچھا گیا مولا کیڑیاں معصوم فرمائے پہلی صفت نہ ہے حیا پہلی صفت نہ کیا ہے حیا اور تو سارے واقعات سنے ہیں کتنے لوگ نبی کی خدمت جرا قیدی بنا کے آنے ہیں نا نبی چھوڑ دینے ہیں کیوں کہ بابا سخی ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں کے اندر حیا ہے نا معصوم فرمائے اس حیا کی وجہ کو اللہ نے گناہ معاف کر حیا والی صفت کیا ہے 2 طرح سے ایک حیا ایک بے حیا یہ ہے نا ایک حیا ایک بے حیا میں جڑا معصوم کا جملہ پڑھے نا حیا کی عظمت واسطے اتنا کافی ہے معصوم فرمائے لو کان الحیاء لصورا اللہ اکبر اگر حیا جسم دی صورت دی جاویا تو حسین ابن علی بن گیا یہ عظیم صفت حیا اور حیا ایسی صفت ہے بزرگوں شریعت ایک شے کی اجازت دے دیے حیا اور اجازت دے دی یہ عظیم صفت حیا ان کی مثال دینا میں گھر بیٹھا میرے سامنے میری ماں بیٹھی میرے سامنے میری بہن ہے شریعت میں دعا دیے ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں دوار دیکھ سکتے بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں دوار دیکھ سکتے شریعت اجازت دے دیے حیا دے باتی نہ دیکھ بات سمجھی دے جائے حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ شریعت تو بھی اگے چلتا میرے بزرگ عزیزوں کون یہ حیا لہذا جن اندر حیا والی صفت آ جائے جنہ حیا ویسی تو ماں کا احترام کرے سی حیا دی وجہ کو پیو کا احترام کرے سی حیا دی وجہ کو بہن کا احترام کرے سی حیا دی وجہ کو یہ لوگ تیر پیا کرتا ہو سی جو میں تا شیطان ورگانا اپنے گناہ کرا فوراً حیا روک کسی تے واللہ پیا دیتے ہیں فوراً حیا روک کسی تے کوئی ماں پیا دیتے ہیں میں حیا دی صفت بلند تھی ویسی میں یہ انسان بلند تھی ویسی جتنا بلند تھی ویسی کائنات کا خالق کے گناہ معاف کرے لہذا پہلی صفت ہے حیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں اچھا جڑا بندہ بے حیا ہے وہ کیڑا گندا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق بے حیا کتنا گندا ہے میں ایک سمندر کو پورے بند کر کے پیا وینا فرمائے معصوم 1,40,000 پیغمبر توجہ ہے میرے پاس 1,40,000 پیغمبر اکٹھے کرو کہ سامنے بے حیا کھڑا کر دو 1,40,000 انبیاء دی تبلیغ مجسم بے حیائی ایک پوری صفت ہے مجھے ہوتے نبی دی تبلیغ کی اثر نہیں کری دی جنہ بے حیا ہے کیوں ان کے اندر حیا ہے کیونکہ وہ جتنا مرضیہ سے گناہ کرے سی جتنا مرضیہ سے تو جگہ کرے سی
جڑے مرضی آپ سے جس گناہ کو دل کرے سی جو بندہ بے حیا ہے، لہذا حیا عظیم صفت آئے، اور میرے بھائیوں بے حیا کبھی صفت آئے، اور یہ حیا اللہ ہے جو اتنا بلند کر دے کہ نبی بیمار ہے، سامنے آیا ہے دروازے تے کوڑ نابینا بندہ کہ آ جائے میں نبی کو پوچھنے کہ جناب سیدہ فرمائیں بابا میں کو پردہ کر دے، میں کو پردہ کرن دو، فرمائنے جڑا آندا پہ ہوگی آنکھاں تا کوئی نہیں، جناب سیدہ فرمائنے اونی آنکھاں تا کوئی نہیں، میری آنکھاں تا نہیں نا۔ میرے بھائیو جڑا حیاء پیدا تھی دے انسان اس حیاء کی وجہ کو بلند تھی دا بہنے پہلی صفت جن اندر حیاء ہوئے خدا انہیں گناہ معاف کر چھوڑ۔ دوسری صفت معصوم فرمائنے جڑا بندہ سچ بولیندا ہوئے، جھوٹ دے نیڑے نہ ویندا ہوئے، سچ بولیندا ہوئے، یہ سچ کی وجہ کو بھی اللہ انہیں گناہ معاف کر۔ زبان سچی ہو اور زبان ایک ایسا درندہ ہے اگر کوئی کھلا چھوڑ دیتا بنے نا تو یہ تختے تے لٹکا کھڑے دیئے، اگر کوئی بدری دندہ کے اندر شریعت کے اندر بند کیتا بنے تو یہ تخت بلا دے دے۔ اور میرے بھائیوں پیغمبر فرمائنے کہ اس زبان دی حفاظت کرو، اپنے صحابیوں فرمائنے زبان دی حفاظت کر، جائے میرے صبح دا ویلا تھی دے سارے تیرے میرے آزاد جمع تھی کہ زبان کو راہ کر دیں، ایویں دیکھ کے آجیں ساکو برباد کریں تا تویں یہ ساکو آباد کریں تا تویں۔ صداقت دوجہ کام میں صداقت، جھوٹ چھوڑ دو، سچ بولو۔ میرے بھائیوں کو دوجہ دیلو کیوں؟ کیونکہ جھوٹ اسے زبان نہ، سچ اسے زبان نہ، غیبت ذرا بولو یہ زبان نہ، ایمیں نہ، میرے بھائیوں گانا یہ زبان نہ تعلق، قرآن یہ زبان نہ تعلق، کتنیاں صفات کبھی ہے نہ تعلق زبان نہ لے، کتنیاں اچھا صفات ان جیدہ تعلق زبان نہ لے، بس فرق اتنا پیا کرنا اللہ پیا فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے لوگوں میں اللہ کو ڈرو کہ سچا کے نال رہو۔ دوسرے مقام دے جھوٹ کے بارے کیا فرمائے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے دے میں اللہ دی لعنت ہے۔ فرق نظر آ گیا، جتنا سچ بولے دا ویسے تو 14 دے نیڑے تھی دا ویسے، جتنا جھوٹا بنتا ویسے اتنا اللہ دی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اور سمجھتے پہ بڑھا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ مہربانی سے ایک باری نعرہ پروایا ہے جب ورنہ گلہ نعرے آنے ہیں تو کوئی نعرہ اللہ تو وہ آباد و شاد فرماوے۔ گجرا ٹرین سارا پڑھ چکے ان دے ہوتی نہ کرنا دے نعرے نہیں لگ دے ہوں دے، بس میں دعا مانگنا 14 دے صدقے جنہیں گلہ کرے نہ بیٹھا سارا تو کو سمجھ آوے تے میں کو بھی اللہ عمر دی توفیق دے۔ لہذا جھوٹا لان دیئے سچا کام دے آوے۔ اچھا کہیں میں کہ بھئی گل تک رہنا یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں کھار دے جلے باندھے ہیں جی مانگتے ہو تو بیمار تھی وہ مانگتے ہو، روٹی دی مانگتے ہیں، صحت دی مانگتے ہیں، لمبی زندگی دی مانگتے ہیں، ایویں نہ صحیح ہر شے کی دعا مانگتے ہیں۔ میرا سوال ہے یہ لے دعا مانگتے بیٹھے ہوتے ہو بات ایسا کام تو نہیں کر پاندے جو والا رحمت دے بجرے لعنت آوے۔ بھائی کہ میں صبح اٹھا میرے کوئی بیٹے گھر پوچھئے میں کوڑ مار چھوڑے، میرے بھائی بندہ فون آئے میں کوڑ مار چھوڑے، یوں مجھے کتا بدہ میں گاڑ موڑا کہ میں گوڑ بہادر پہنچ آیا، فرشتہ کے لعنت ٹھیک ہے بیٹے کا پوچھئے میں کوڑ مارے فرشتہ کے لعنت اگو اپنے سودے کھاتے گیا تجارت تری کھاتے ہو تھا کوڑ مارے ڈیمڑ کے نویلے بات لعنت وہ گھر سمجھتے بیٹھے اور سمجھتے بیٹھے۔ میرے بھائیوں بات میں کوئی چیز بازاروں گنر کیا دکاندار کوڑ مارے نہیں ریٹ اتنا نہیں اتھا بھی کوڑ دے لعنت۔ کوئی آیا صبح تو لائے کہ شام تک اپنے زندگی کے ہر کم دے گئے کوئی نہ کوئی کوڑ مرین آیا کہ لعنت آدھی گئی ہے لعنت آدھی گئی ہے لعنت آدھی گئی ہے جڑا ساری بھی آڑ لعنتی مان کے آئے اسے گھر کے برکت کی دعا ہے انہیں گھر کی رحمت کی دعا ہے۔ رحمت توسیع ہے لیکن تو اپنا ظرف بنا جو رحمت کو ملے بھی صحیح۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں پہلی صفت گناہ معاف کرانا چاہنے تو حیا، دوسری صفت اگر گناہ معاف کرانا چاہنے تو ہے صداقت، تو سچ بولے گا کائنات خالق کے سارے گناہ معاف کرے گا۔
تیجی صفت ہے حسن اخلاق. تیجی صفت کیا ہے؟ حسن اخلاق. میں ڈھیر سارے لوگ دیکھا نمازی بھی ہوتے ہیں, بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی شریف غریب ملن آوے انہاں دا ہاتھ یا نوک کو نہیں ہوندی, ان کو اخلاق نہیں آتے. گل سمجھ آتی پہ کہ میں تو اتنے تک آتا کہ ایسے مسلمان اس برباد سی گیا نا, جو سارا سلام بھی چینج دیں گے, ساری ملاقات بھی چینج دیں گے, مہمان واسطے برتن بھی چینج دیں گے. میری گل سمجھتے ہیں کیا یہ ہے یا نہیں؟ مطبول کو وہ جو میں ہے جہاں بھائی اگر امیر بندہ آئے میرے برتن اچھے نکلتے, غریب دروازے تے آئے تو برتن پرانے نظر دیتے. کیا ایک بندہ آئی کہ وہ بندہ نہیں؟ اگر تیرے نزدیک قدر انسانیت کے ہوئے تو ہر کلمہ سے برابر ہوئے گا. یہ مطلب امیر کو اچھا کھانا دینا ہے کہ غریب کو نہیں دینا. تیرے نزدیک انسانیت کی قدر نہیں, دولت کی قدر ہے. اور جیسا اشرف یمن نے حسین بن علی کیا سکھایا, سید الشہداء ویندے پہن رستے دوتے تھے سارے غریب بیٹھے, مظلوم کربلا نال بیٹھے, جلے نال بیٹھے نا بس مظلوم نے دعوت دیئے اور میرے دسترخوان دے, جلے سارے غریب آئے نا اکبر دا بابا انہاں دے نال آپ بیٹھے, نال بیٹھ روٹی کھا دیئے. کہ ان کو جملہ فرمائنے المسکین و جالس مع المسکین, مسکین ہمیشہ مسکینہ دے نال باندھے رہتے ہیں. یہ آئی میرے حسین دی سیرت, تیری میں کی سیرت کیا ہے؟ تو جے میں ٹکا دی قدر کرے دے ہیں, وجود انسان دی قدر کرے. میں حقائق بیٹھا تھا تو کو غصہ لگے لگ بجے. میرے بھائیوں ساری حالت ہے جو میرا پیو اگر غریب, میرا والد ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے, اور گھر آئے میری آنکھ تھمتھے دے آئی, میں انہیں صحیح طریقے نہ رہندا نہیں, میرا اپنا افسر آوجے میں انہیں گوڑا کے ہاتھ ود رکھے دا. لعنت نہیں ہے ایسی زندگی دے ہوتے کہ جیدی کی اطاعت اللہ کی طرف واجب آئی, انہا نا فرمان ودا بڑھنے پتر بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو. جیدی اطاعت خدا کی طرف واجب آئی, میں انہیں مخالفت کر کے جہنم جا رہے ہیں. یہ چار لحاظ واسطے چار پیسہ نہ مالے گئے کہ عہدے نہ مالے گئے, انہیں گودا کے ہاتھ ودا رکھے نا کہ تو جو قرآن نے خلاف پتا چلتے. میرے بھائی و بزرگ و عزیزو کتو تیرے ہوتے رحمت آوے, رحمت اس کے لئے آنگے جنہا تو رحمت دے لائق بڑھتا ہوئے. سروات پڑھو آج محمد اللہ سلامت رکھنے. وقت اجازت نہیں دے رہا جو میں کہ تھوڑا جہاں جملیات کرا, جمعہ تا دینے 11:30 ہو گئے. بس اتنا عرض کیا کرے نا یہ چاہنے کہ میں کامیاب ہوں تو مظلوم میں کربلا دے اس جملے کو یاد کر. انا ادعوک ملا کتاب اللہ, حسین فرمائے لوگوں میں جو اللہ دے قرآن کی طرف دعوت دینا. قرآن کو لو کچھ, قرآن کو لو, قرآن تیرے واسطے حلال کیا رکھے, حرام کیا رکھے, کنہ چیزوں کو بچنا واجب ہے, کنہ چیزوں کے عمل کرنا واجب ہے. خدا کا واحد معاشرہ برباد ہو گئے. کس کی وجہ کو صرف روٹی کے چکر میں برباد تھی گئے. جیسے کوئی 4 ٹکے ہیں ان کی قدر بھی ہے, بدماش ہے تو ان کی قدر ہے, ظالم ہے تو ان کی قدر ہے, یہ ہے یا نہیں, زانی ہے تو دائیں ان کی قدر ہے, شرابی ہے تو دائیں ان کی قدر ہے. قدر کس وجہ کو ہے؟ وہ 4 ٹکے کی وجہ کو ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, جب تو ایک معیار بڑھے سے کہ یزیدی صفات ہو سکتے ہیں, حسینی صفات نہیں ہو سکتے, کیونکہ یزید وہ لوگ آتے ہیں تو امیر المومنین ہے کہ حسین کا سر پوڑی دے پیا جنہیں دے آگے مبارکہ وطے دے دے آنا. اپنے معیار کو بدلو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, عزیزوں. خدا تو کو سلامت رکھے صدقہ محمد و آل محمد دا. قرآن مجید سلوات پڑھو آل محمد دا. خدا تو کو سلامت رکھے صدقہ محمد و آل محمد دا. قرآن مجید سلوات پڑھو آل محمد دا. قرآن کو سمجھو, اپنے گھرہ دن قرآن کو جاری کرو. نہیں کر سکتے اردو جا کر سیرہ مل رہی ہیں, اپنے بچہ کو وہ پڑھا.
اپنے بچوں کو بسم اللہ سمجھا، اپنے بچوں کو صفات کبیرہ کو بچا، اچھیاں صفات کی تعلیم اپنی اولاد کو دے۔ جنہیں پہلے زمانے کے لوگ چولہے سے بیٹھ کے درس دے دیں، اپنے گھر کو مدرسہ آل محمد پڑھا، اپنی اولاد کو بچا اور تربیت کر۔ اللہ کا قرآن ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو نہیں دے، اپنے اولاد کا بچاؤنا بھی واجب ہے، اپنی اولاد کا بچانا بھی واجب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بچہ نال آباد رہو سادہ۔ 2 محرم کو پہنچے کربلا، سید صالح بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں کو میں حسین زمین گننا چاہتا ہوں۔ زمین کا سودا ہو گیا 60,000 درہم، اکبر دی بابے نے قیمت ادا کی تھی، قیمت ادا کے بلا ادا کر کے ودسدہ نے بنی اسد دے لوگو میں حسین با کی زمین تھوڑا ہدیہ پیا کرے نا، لیکن میں غریب دی ہکا شاد دے کچھ دن کیڑی آدھے جتے ہی کوئی میرا زوار آوے ہک تو میری قبر دا راہ ڈس چھوڑے آئے یا ترائے دہانے تاکہ میرے زوار دی خدمت کرائے، اجرکم علی اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، 2 ترائے نو سودا ہو گیا، جلے آج 4 دن چڑھے نا، انہیں جو لوگ آمنے شروع تھے ہون بہن بیٹی پوچھ دیئے زمین بھی گن دی تھی بھی، یہ کربلا دا جنگل زمین تا گن دی دیئے، یہ جڑے آندے پہن کوئی چیلہ ہے تو ہنونا کو صدا آئی صحیح۔ ایو آج 4 دن ہاڑا آئی جتا زہرا دا خود بیٹا لکھتا ہے حبیب میں تجا سکتیاں بس دے رہو بجرکم علی اللہ۔ حبیب میں قطرہ نہیں، میرے نال بھیڑی ہیں میں کربلا آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سارا بچہ نال آباد رہو۔ خدا گواہی جنہیں خوش نصیباً ہو لوگ جنہیں حسین دی کشتی دے چڑھ گیا ہیں، رات دا ویلا آئی، حبیب اپنے غلام کو گھوڑا دیتے ادھے شہر تو بیر ون کھڑ، صبح اندھیرے تو نکل سا ہیں جل حبیب ادھے میں کچھ دیر کھئیے نا کہ میں جنہیں گیاں تو منظر کے نہ ڈٹھے ہوں، غلام گھوڑے دی وہاں ہاتھ پاتی کھڑا ہے، گھوڑے کو آدھا کھڑا ہے، اگر حبیب نہ آیا میں کو گنو ویسے، اگر حبیب نہ آیا تو میں کو گنو ویسے۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، چڑھ بیٹھے حبیب گھوڑے تھے، جنہیں گھوڑے تھے چڑھ بیٹھے تھے پہنچے کربلا۔ خدا گواہی نے میرے بزرگو، عزیزو، وہ کتنے با وفا صحابی ہیں جنہیں اکبر نے بابے دی کشتی تے چڑھنا ہا، پودر سامنے ہن لیکن موت دی پرواہ کوئی نہیں، اولادہ سامنے ہن لیکن موت دی پرواہ کوئی نہیں۔ جلے آئیے نا دامی دی رات اکبر نے بابے نے دیتے خطبہ، جو جڑے مرد رہے ہوئے سو مری ہوئے سو، جڑی عورتیں رہے ہوئے سن او قید ہو سن۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ولا اکبر دا بابا گھر کے، میں جناب حبیب دے جملہ پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جلے ولا اکبر دا بابا گھر گئے نا، بھین پوچھے ہیں حسین اے جڑے تیرے نال آئے ہوئے ہن اتنے کو چھوڑ دینا ویسے، اتنے کو چھوڑ دینا ویسے۔ یہ لفظہ دی آواز حبیب دے کرنا دے پئیے، یہ میں کھڑائی نہ جلدی دے نال دوڑے، مسلم اٹھی، زہیر اٹھی، جاؤ زمین چھوڑو، وطن حبیب خیر ہے، آدھے عرصے جی دے ہوں دے زہرا دی تھی، باتی پریشان ہوئے، بچہ نالا باد رہو، میں دروازے تے آ کھڑے، عقل مار کیا دے زہرا دی تھی، اگر اجازت دے میں اپنی تلوارہ نال گردن کڑ کے تیرے قدمہ جو سڑ چھوڑو ہیں، بابے دے نال شرما کے بولن والی عقل مار کیا دے حبیب میں راضی، میرا نانا راضی، میری مال حرا راضی، اجرکم علی اللہ۔ ان قربانی دیتی ہے جو وعد اکبر دے بابے ان قدر کی دیئے، آج بھی جنا کوئی زوار ہوئے پہلے حبیب دی قبر دے ہوئے، وقت حسین ابن علی دی قبر دیان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کا نام نے اس عاشورہ کو سمجھو کہ جنہ لوگوں سوار ہیں انہاں دے اندر نور کتنا بلند آئی، جڑے برباد ہوئے کیڑیاں چیزاں جڑے انہوں کو برباد کر گئیاں۔ بچہ نال آباد رہو، 4 دہاڑے کئی سجن سلیدہ پہ
کہ کئی وہ ہیں جنہاں کو اپنا پہلے ٹور چھوڑا جو تسا ٹور ونجو کہیں کو آدھے دور ہے مدینے کہیں کو بھیجس کوفے کہیں کو گھنے نال کربلا میرے بھائیو بزرگو عزیزو جڑے رہن مدینے وہ امام دے حکم دے مطابق جڑے نال ہیں وہ بھی امام دے حکم دے مطابق جنہاں کو پہلے بھیجس وہ امام دے حکم دے مطابق اللہ تو کو بچہ نہ آباد رکھے میرے بزرگو عزیزو میں دو جملے ہی عرض کرنا چاہنا کہ جلے مدینے تقسیم پیا کریں دا آئی تقسیم محمد انفیہ تو مدینے مسلم تو کوفے عباس تے اکبر میرے نال رہ گیا محمد انفیہ ڈر گیا جناب مسلم جمعہ داری آڑے میں طول نم کرنا چاہتا لیکن مجبوری ہے قبلہ دھیانہ تک میں پڑھتا رہا سجیتی ہو نہیں پہنچ دے میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں ڈر گیا جناب مسلم آگن کوفے کئی ہزار بندے نے جناب مسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی ہے جلے بیعت کا سلسلہ ڈٹھس نہیں خط لکھا کہ اکبر دا بابا کوفے دے لوگ بیعت پہ کریں تو بھیڑی کو نال لا تے کوفے آ ایدو مسلم خط لکھا ہے ایدو کمینہ نے گورنر تبدیل کیتا ہے بس حالت یہ کچھ میں اشارے نال گزرنا ہے شام دا ویلا آئی جنہیں مغربین دی نماز پڑھا کھڑے نا دروازے مسجد تے آئے جنوب و یمین و شمالا سجے ڈٹھس کھبے ڈٹھس یہ لے کوئی نہیں نظر آیا ٹھٹا صاحب ہر کیا دے یہ کرنا ہے میں کو پہلے تجسو ہاں میں ایتنا لکھا جو بھیڑا کو نال لا تے کوفے آ او تو او علی دیاں دیاں جڑیاں کدھیں مدینے دیاں گلیاں چلیاں ٹریا اجرو کو مر اللہ سارا بچہ نال آباد رہو میرے بزرگو عزیزو آگئی ہے جناب مسلم ٹر دیا ایک عورت کے دروازے تے آ کھڑے جلے عورت بہر آئیے پوچھ دیئے مانا انتا کون ہے ایک کو جملہ کا دیا مت اللہ اس کے نماں اے اللہ دی کنیز میں نو تریہ لگی ہے میں نو پانی دے میں کو تریہ لگی ہے میں کو پانی دے اس نے پانی دیتا ہے بلا دوجی دفعہ آئیے دے دیئے تا مسافر بیٹھا ہے لے جا ذرا بدلے اکر مار کیا جیتے کو نہیں پتہ کوفے دے حالات خراب ہیں اپنے گھر چلاوا کون نہیں یہ لے لفظ کھانا ہے نا پھٹا سائی نکلے ہاشمی جوان تھا اکر مار کیا دے میڈا گھر ہوئے اپنے دروازے دبا جزاکم اللہ اجرکم اللہ آؤ قبلہ آؤ بسم اللہ میں تمہاری انتظار کیا کریں نا جی تو جو میرے پاس کرنا عبادت اپنی ظاہر کرنا میرا گھر ہو گیا میں تیرے دروازے تے نبائیں ہاں پوچھ دیئے تو کون ہے آدھے انا رسول حسین ابن علی حسین دا قاصد مایا اور مسلم بن عقیل مایا یا جی آ میرے گھر دا دروازہ کھل گئی آ تینو ٹھنڈے پانی پلاواں تینو گرم کھانے دیواں جڑے اج دی نماز دے پڑھتے منت کر رہے ہیں جی جیڑا بندہ غریب آئی حاصلی جوان آدھے توبہ میں کو کھانا دی ضرورت نہیں میں کو مسلح دے میں اللہ دی عبادت کرے دا ساری رات عبادت کرے دا رہے بس وہ کہتا پہ بھائیو صبح دا ویلا تے گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز کرنا تے آئیے تلوار نہیں آم جو کٹیے پڑھ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ازادارو تواغو اللہ یہ آج یہ مسلم ایک اسوے دے پڑھاوے دے جنا وقت دے موت ہوئے سیادہ دے تیرے گھر دے ارد گرد فوج آ گئی ہے یہ میں باہر نہیں منجن دے تھی اٹھائی مسلم آدھے توبہ میں عاشقی جوانا میں برداشت نہیں کریں گا تیرے گھاری جو ہک بے میرا دعوے اس علاقے جو 4 محرم دا نہیں ہے اور ہلکے وینے کوفے عقیل دا چان آج تیری غیرت اتنی ہے جو ہک عورت دے گھر کہیں فوجی کو داخل نہیں تھی مر دینا اللہ جانے ہوئے دیکھے لگے آئے جدہ یارہ دی رہا خیمانو بھال لگی تھی حضرت کو مددہ خیمانو بھال لگی ہوئی آئی کمینے ودے ہن زیوار لٹھے دے حضرت کو مددہ نہیں سعادت پڑھتا آخری جملہ میرے بھائیو حالت گیڑی آئی کمینہ آتے میں نٹھائے کدھا ساریاں بیبیاں دیا چادرہ لٹھی گئی ہیں لیکن 4 سال کی بچی ہے جنہی پھپی دے نال کھڑی ہے یعنی میں نیزہ چاہ کے ادھائی ٹھلا
بچی کا دامن پھوپھی نہ تو چھوٹ گیا ہے تریجے ڈنڈے دے گئی بچی زمین تے جھڑ پئیے میں میرے نال چادر لائیے علی کی دھی میں آئیے جی میں تھک دو پانی آلائے تدا کے دھی کچھ آئے اللہ گواہ قدر کر پھرکے دی تدا 4 سال کی دھی کچھ آئے اس پچھا پھوپھی کو لوگ کہیں نہ اس پچھا آگے پھوپھی اماں کوئی چادر ہے ہی نہ دے میرے بابے نہ بے غیرت قادر میرا پھرکا رہا کہ کھنگے آگے میں دولے پھوپھیاں اجڑ گئی